ایک آواز حسین ابن علی نے دی، ایک آواز سید الشہداء علیہ السلام نے دی۔ جب امام علیہ السلام تنہا رہ گئے، پھر دیکھیے امام حسین علیہ السلام کیسے آپ کو ان گمراہیوں سے، ان آلودگیوں سے اٹھاتے ہیں اور کمال تک لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے 10 دن کافی ہیں کہ وہ انسان کو ہدایت کی طرف لے جائیں، انسان کی زندگی کو بدل دیں، بلکہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ گھنٹے کافی ہیں، جیسا کہ حر کی زندگی بدلی۔ خداوند تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو کعبہ کی تعمیر کے بعد حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو پکارو، لوگوں کو صدا دو کہ حج کرنے کے لیے وہ آئیں، حج ادا کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے خدایا، میں حج کی آواز تو دوں گا، لیکن میری صدا کتنے لوگوں تک پہنچے گی؟ تو خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ، اے ابراہیم تم آذان دو، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم آواز دو، تم لوگوں کو پکارو، اور فریضہ میرا یہ ہے کہ میں اس آواز کو جہانی کر دوں، میں تمہاری آواز کو دنیا کے ہر کونے تک اور ہر زمانے تک پہنچا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ صدا دی تھی وہ کسی ایک زمانے یا کسی ایک مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے اس آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا، اور لوگ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حج ادا کرتے ہیں۔ ایک آواز حسین ابن علی نے دی، ایک آواز سید الشہداء علیہ السلام نے دی۔ جب امام علیہ السلام تنہا رہ گئے، پکارا، لوگوں کو پکارا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اور دیکھیے یہ آواز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی طرح کسی ایک زمانے یا مکان کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ یہ ہر زمانے اور ہر مکان کے لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ آواز جہانی آواز ہے، اور ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اس آواز پر لبیک کہے۔ لیکن لبیک کہنے سے پہلے جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام علیہ السلام محتاج تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری مدد کرنے کے لیے آؤ؟ اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا خداوند عالم جو بے نیاز مطلق ہے، جو کسی کا نیاز مند اور محتاج نہیں ہے، وہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تیری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا؟ دراصل خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں، ہم اس کے لیے ایک قدم اٹھائیں، اور پھر خداوند عالم ہمیں اپنی ساری نعمتوں سے نواز دے، ہماری مدد کرے خداوند عالم۔ لیکن خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری راہ میں ایک قدم اٹھاؤ، پھر دیکھنا کہ میں تمہاری مدد کس طرح سے کرتا ہوں۔ یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خدا کی مدد تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے خدا کی راہ میں قدم اٹھائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف چلنے کے لیے، میری طرف آنے کے لیے اٹھو گے تو میں تمہاری طرف چلتا ہوا آؤں گا، اور اگر تم میری طرف چلو گے، قدم بڑھاؤ گے، چلتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ یعنی اگر ہم خدا کی راہ میں ایک قدم اٹھائیں، خدا کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی محتاج نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے متعلق زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا گیا کہ وَوَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، کہ اب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اس دنیا کی ہر چیز کو جھکا دیا گیا، یعنی بِإِذْنِ اللہ ہر چیز جو اس جہان میں ما سوی اللہ موجود ہے وہ ان کے سامنے جھک گئی، ان کے اختیار میں ہے اللہ کے اذن سے۔ پھر حسین ابن علی نے کیوں مدد مانگی؟
حسین ابن علی تو محتاج نہیں تھے۔ متوکل عباسی نے اپنے فرماندے کو، اپنے لشکر کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لشکر کو مرتب کرو۔ لشکر کو مرتب کیا گیا، اور لشکر کو مرتب کرنے کے بعد متوکل عباسی نے امام کو دعوت دی، امام ہادی علیہ السلام کو، کہ آپ آئیے۔ امام ہادی علیہ السلام جب تشریف لائے تو متوکل عباسی اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اے ہادی، دیکھ رہے ہو میرے لشکر کو؟ اس لشکر کو دیکھنے کے بعد میرے بارے میں، میرے خلاف کچھ کرنے کی سوچنا بھی مت۔ امام ہادی علیہ السلام مسکرائے، اور امام ہادی علیہ السلام نے کہا میرا لشکر دیکھنا چاہو گے؟ متوکل عباسی نے بہت ہی تعجب کے ساتھ امام سے پوچھا کون سا لشکر؟ تو امام علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے، اور اس نے دیکھا کہ لاکھوں فرشتے ہاتھوں میں تیر لیے آمادہ کھڑے ہیں، امام کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام اذن دیں اور یہ تیر برسائیں متوکل عباسی کے لشکر پر۔ یہ دیکھنے کے بعد متوکل عباسی بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے طاقت ائمہ کی، یہ ہے قدرت ائمہ کی۔ ان ائمہ کے بارے میں انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ محتاج ہیں؟ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق بھی روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، امام حسین علیہ السلام کے پاس جنات آئے، اور امام سے پوچھا کہ کیا امام آپ کی مدد کریں ہم؟ تو امام نے فرمایا نہ، میں عالم غیب سے مدد نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ عادی طریقے سے ہی جائے، میں عالم غیب سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ ورنہ امام اگر چاہتے تو امام کے ایک اشارے سے وہ لوگ جو امام کو شہید کرنے آئے تھے وہ زمین میں دھنس جاتے۔ یہ قدرت ہے امام علیہ السلام کی۔ پھر امام نے کیوں کہا کہ میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ دراصل حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کا ہاتھ تھامیں اور ہمیں خدا کے قریب لے جائیں۔ اگر ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر لیں، اپنی ساری ریاضتیں کر لیں اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک حسین ابن علی ہمارے ہاتھ کو نہ پکڑ لیں۔ ہم اپنی نمازوں کو ہی دیکھ لیں، ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کہ جس میں جیسے ہی شروع کرتے ہیں ان نمازوں کو تو ہماری توجہ 100 چیزوں کی طرف جاتی ہے، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور ہم ذکر کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نمازیں ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ حتیٰ اگر ہم کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوں اور وہ بچہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہو تو اس بچے کی باتوں کی طرف ہم توجہ نہ کریں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمارا ذہن 100 چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ نمازیں ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد حماد ابن عیسیٰ، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام کی جتنی بھی احادیث نماز کے متعلق ہیں یہ لوگوں تک پہنچائی۔ ایک دن امام کی خدمت میں آیا، امام نے اس سے سوال کیا اے حماد، کیا تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ حماد بہت تعجب کے ساتھ سوال کیا کہ اے امام، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں؟ میں تو آپ کی احادیث لوگوں تک پہنچاتا ہوں نماز کے متعلق کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی؟ امام نے اس سے کہا کھڑے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ مجھے۔ جب حماد نے نماز پڑھی اور نماز ختم ہوئی تو امام نے فرمایا اے حماد، تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن یہ کیسی نماز تھی جو تم نے پڑھی؟ سوچئے کہاں حماد کی نمازیں جو امام کا شاگرد تھا، اور کہاں ہماری نمازیں جن میں ہمارا ذہن 100 چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حسین ابن علی ہمارے ہاتھ کو پکڑیں، لیکن حسین ابن علی کے نزدیک ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حسین ابن علی کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں۔ جب حسین ابن علی کی راہ میں قدم اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہوں گے تو پھر امام حسین علیہ السلام ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، اور پھر ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، پھر ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا، جیسے حر کی زندگی کا رخ بدلا۔ وہ انسان کہ جو امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب امام نے دیکھا کہ اس کے اندر مادر سادات کا کتنا احترام ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کتنا احترام ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گمراہیوں کی گہرائیوں سے اوج کمال پر لے گئے۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ ایک نیکی کرو، ایک قدم اٹھاؤ حسین ابن علی کی راہ میں، پھر حسین ابن علی دیکھو کہاں لے جاتے ہیں ہمیں۔ لیکن حسین ابن علی کی راہ میں وہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، تاکہ حسین ابن علی ہمارے ہاتھ کو تھام لیں۔ لبیک کہنے کی ضرورت ہے حسین ابن علی کو۔ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں لبیک کہیے، حسین ابن علی کو لبیک کہیے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قدم اٹھائیے۔ پھر دیکھیے امام حسین علیہ السلام کیسے آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور آپ کو ان گناہوں سے دور اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے امام حسین علیہ السلام کیسے آپ کو ان گمراہیوں سے، ان آلودگیوں سے اٹھاتے ہیں اور کمال تک لے جاتے ہیں۔ ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے، اور وہ قدم ہم اس محرم میں اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ارادہ کیجئے کہ اے حسین ابن علی، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ آلودگیوں سے بھری دنیا، یہ گناہوں سے بھری دنیا، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھیوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھیے حسین ابن علی کیسے آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں، کیسے آپ کی زندگی کا رخ بدلتا ہے، کیسے آپ کی زندگی کا پاسا پلٹتا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو حسین ابن علی کی وجہ سے ان آلودگیوں سے نکلے۔ کیا میں ان آلودگیوں سے نہیں نکل سکتا؟ نہ، نکل سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ وہ ارادہ کروں اور حسین ابن علی کے راستے پر چلنا شروع کروں، تو حسین ابن علی ہمارے ہاتھ کو تھامیں گے اور ہمیں اس دنیا میں لے جائیں گے کہ جہاں خدا ہم سے راضی ہوگا۔